بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ پیارے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ترجمان الکتاب، جہاں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے مسائل کا حل پیش کیا جاتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک نہایت اہم عقیدے پر، انبیاء کرام علیہم السلام کی بشریت۔ کیا انبیاء انسان تھے یا ان میں کوئی الہی صفت تھی؟ آئیے مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل سے جانتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام، بشریت انبیاء علیہم السلام۔ سوال: جناب مکرمی مولانا صاحب السلام علیکم، بعدہ عرض ہے کہ آپ کا رسالہ بینات شاید پچھلے سال یعنی 1980 کا ہے۔ اس کا مطالعہ کیا، جس میں چند جگہ کچھ اس قسم کی باتیں دیکھنے میں آئی کہ جن کی وضاحت ضروری ہے، کیونکہ میں نے دیگر حضرات کی کتابوں کا مطالعہ بھی کیا ہے، جس سے آپ کی بات اور ان حضرات کی بات میں بڑا فرق ہے۔ یا تو آپ ان کے خلاف ہیں یا ان کی تحریروں کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ مثلا نمبر 1 صفحہ 37، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لحاظ سے نہ صرف نوع بشر میں داخل ہے بلکہ افضل البشر ہے، نوع انسان کے سردار ہے، آدم علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ بشر اور انسان دونوں ہم معنی لفظ ہے، لیکن جب میں دوسرے حضرات کی تصانیف کو سامنے رکھتا ہوں تو زمین و آسمان کا فرق محسوس ہوتا ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ؟ حالانکہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تحقیق امت نے اجماع کیا اس پر کہ شریعت کی معرفت میں سلف پر اعتماد کیا جائے، پس تابعین نے اعتماد کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر، اور تبع تابعین نے تابعین پر۔ اس طرح ہر طبقے میں علماء نے اپنے پہلو پر اعتماد کیا۔ عقد الجید صفحہ 36 مطبع دہلی۔ امید ہے کہ اگر دین کا سمجھدار طبقہ یا کم از کم وہ حضرات جو تبلیغی دین میں قدم رکھتے ہیں وہ تو اس طریقے کو اختیار کرے تاکہ دین میں تواتر قائم رہے۔ اب مندرجہ بالا مسئلے میں آپ نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف بشر ہے مگر افضل ہے، انسانوں کے سردار اور آدم علیہ السلام کی نسل میں سے ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت بشر ہے، مگر حکیم الامت جناب مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف نشر الطیب میں پہلا باب ہی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھا ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اللہ تعالیٰ نے نور سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ساری کائنات کی پیدائش کا اظہار کیا ہے، اور اس ضمن میں چند احادیث بھی روایت کی ہے جن میں یہ ذکر بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 14,000 برس پہلے اپنے رب کے پاس نور تھے، اور یہ بھی ہے کہ میں اس وقت نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ اور جناب رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امداد السلوک میں، اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سایہ نہ رکھتے تھے، اور ظاہر ہے کہ نور کے سوا تمام اجسام سایہ رکھتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے دفتر 100 مکتوب نمبر 100 میں فرمایا، جس سے چند باتوں کا اظہار ہوتا ہے۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک نور ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا ہوں۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے اور آپ کا سایہ نہ تھا۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت و مصلحت کے پیش نظر بصورت انسان ظہور فرمایا۔ مطلب یہ کہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو نور ہی مانتے ہیں، لیکن قدرتی خداوندی نے مصلحت کے تحت شکل انسانی میں ظہور کیا۔ رسالہ التوسل جو مولوی مشتاق احمد صاحب دیوبندی کی تصنیف ہے، اور مولوی محمود الحسن صاحب، مفتی کفایت اللہ صاحب اور مفتی محمد شفیع صاحب علماء دیوبند کی تصدیقات سے مؤید ہے۔ ان میں لکھا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین،
میں نور سے مراد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ نور اور سراج منیر کا اطلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اسی وجہ سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوری مجسم اور روشن چراغ ہے۔ نور اور چراغ ہمیشہ ذریعہ وسیلہ صراط مستقیم کے دیکھنے اور خوفناک طریق سے حالت حیات میں بھی وسیلہ ہے اور بعد وفات بھی وسیلہ ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب کو قریش مصیبت کے وقت اسی نور کے سبب حل مشکلات کا وسیلہ بنایا کرتے تھے۔ التوسل صفحہ 220، تفسیر کبیر جلد 3 صفحہ 566۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین ان المراد بالنور محمد صلی اللہ علیہ وسلم و بالکتاب القرآن، تفسیر کبیر جلد 11 صفحہ 189۔ آپ سے عرض ہے کہ آپ بتائیے کہ یہ عقائد درست ہے؟ نوٹ: ان حضرات کے عقائد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نور ثابت ہے جو آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا ہوا۔ جواب: حکیم الامت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس سرہ کے حوالے سے آپ نے جو اصول نقل کیا ہے کہ شریعت کی معرفت میں سلف پر اعتماد کیا جائے، یہ بالکل صحیح ہے، لیکن آن جناب کا یہ خیال صحیح نہیں کہ راقم الحروف نے نور و بشر کی بحث میں اس اصول سے انحراف کیا ہے۔ میں نے جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت نور بھی ہے اور بشر بھی، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اور بشر ہونے میں کوئی منافات نہیں کہ ایک کا اثبات کر کے دوسرے کی نفی کی جائے، بلکہ آپ صفت ہدایت اور نورانیت باطن کے اعتبار سے نوری مجسم ہے اور اپنی نوع کے اعتبار سے خالص اور کامل بشر ہے۔ بشر اور انسان ہونا کوئی عار اور عیب کی چیز نہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کا انتساب خدا نخواستہ معیوب سمجھا جائے۔ انسانیت و بشریت کو خدا تعالیٰ نے چونکہ احسن تقویم فرمایا ہے، اس لیے بشریت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کمال شرف ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسان ہونا انسانیت کے لیے موجب صد عزت و افتخار ہے۔ میرے علم میں نہیں کہ حضرات سلف صالحین میں سے کسی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائرہ انسانیت سے خارج کیا ہو۔ بلا شبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بشریت میں بھی منفرد ہے اور شرف و منزلت کے اعتبار سے تمام کائنات سے بالاتر اور بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کے مصداق ہے۔ اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اکمل البشر، افضل البشر اور سید البشر ہونا ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے، کیوں نہ ہو جبکہ خود فرماتے ہیں۔ مشکات صفحہ 511 اور 513۔ ترجمہ: میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا قیامت کے دن، اور یہ بات بطور فخر نہیں کہتا۔ قرآن کریم میں اگر ایک جگہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، سورہ مائدہ آیت 15 فرمایا ہے، اگر نور سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی مراد لی جائے تو دوسری جگہ یہ بھی فرمایا ہے، قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، سورہ بنی اسرائیل آیت 93۔ ترجمہ: آپ فرما دیجئے کہ سبحان اللہ، میں بجز اس کے کہ آدمی ہوں، پیغمبر ہوں اور کیا ہوں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، سورہ کہف آیت 110۔ ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم ہی جیسا بشر ہوں، میرے پاس بس یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، سورہ انبیاء آیت 34۔ ترجمہ: اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی بھی بشر کے لیے ہمیشہ رہنا تجویز نہیں کیا، پھر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے تو کیا یہ لوگ دنیا میں ہمیشہ کو رہیں گے؟ قرآن کریم یہ اعلان بھی کرتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام ہمیشہ نوع بشر ہی سے بھیجے گئے۔ قرآن کریم یہ اعلان بھی کرتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام ہمیشہ نوع بشر ہی سے بھیجے گئے۔
ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. سورہ آل عمران آیت 79. ترجمہ: کسی بشر سے یہ بات نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب اور فہم اور نبوت عطا فرما دے، پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ میرے بندے بن جاؤ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ. سورہ شورى آیت 51. ترجمہ: اور کسی بشر کی یہ شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام فرماوے مگر 3 طریق سے، یا تو الہام سے، یا حجاب کے باہر سے، یا کسی فرشتے کو بھیج دے کہ وہ خدا کے حکم سے جو خدا کو منظور ہوتا ہے پیغام پہنچا دیتا ہے. اور انبیاء کرام علیہم السلام سے یہ اعلان بھی کرایا گیا ہے: قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. سورہ ابراہیم آیت 11. ترجمہ: ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ ہم بھی تمہارے جیسے آدمی ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے احسان فرما دے. قرآن کریم نے یہ بھی بتایا کہ بشر کی تحقیر سب سے پہلے ابلیس نے کی، اور بشر اول حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا: قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. سورہ الحجر آیت 33. ترجمہ: کہنے لگا میں ایسا نہیں کہ بشر کو سجدہ کرو جس کو آپ نے بجھتی ہوئی مٹی سے جو سڑے ہوئے گارے سے بنی ہے پیدا کیا ہے. قرآن کریم یہ بھی بتاتا ہے کہ کفار نے ہمیشہ انبیاء کرام علیہم السلام کی اتباع سے یہ کہہ کر انکار کیا کہ یہ تو بشر ہے، کیا ہم بشر کو رسول مان لیں؟ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ. سورہ قمر آیت 24. ترجمہ: پس کہنے لگے کیا ہم ایسے شخص کی اتباع کریں گے جو ہماری جنس کا آدمی ہے اور اکیلا ہے، تو اس صورت میں ہم بڑی غلطی اور جنون میں پڑ جائیں گے. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا. قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا. سورہ بنی اسرائیل آیت 94-95. ترجمہ: اور جس وقت ان لوگوں کے پاس ہدایت پہنچ چکی اس وقت ان کو ایمان لانے سے بجز اس کے اور کوئی بات مانے نہ ہوئی کہ انہوں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ فرما دیجئے اگر زمین میں فرشتے رہتے ہوتے کہ اس میں چلتے بستے تو البتہ ہم ان پر آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے. ان ارشادات سے واضح ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام انسان اور بشر ہی ہوتے ہیں. گویا انسان نبی کی نبوت پر ایمان لانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان کو بشر اور رسول تسلیم کیا جائے. اسی لیے تمام اہل سنت کے ہاں رسول کی تعریف یہ کی گئی ہے. شرح عقائد نصفی صفحہ 16 طبع خیر کثیر. ترجمہ: رسول وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے پیغامات اور احکام بندوں تک پہنچانے کے لیے مبعوث فرماتے ہیں. جس طرح قرآن کریم نے انبیاء کرام علیہم السلام کی بشریت کا اعلان فرمایا ہے، اسی طرح احادیث طیبہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بغیر کسی دغدغہ کے اپنی بشریت کا اعلان فرمایا ہے. چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہاں یہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میرا نور تخلیق کیا گیا، اگر اس روایت کو صحیح تسلیم کر لیا جائے، وہاں یہ بھی فرماتے ہیں مسلم جلد 2 صفحہ 323 عن عائشہ رضی اللہ عنہ. ترجمہ: اے اللہ میں بھی ایک انسان ہی ہوں، پس جس مسلمان پر میں نے لعنت کی ہو یا اسے برا بلا کہا ہو آپ اس کو اس شخص کے لیے پاکیزگی اور اجر کا ذریعہ بنا دے. نمبر 2 مسلم جلد 2 صفحہ 324 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ. ترجمہ: اے اللہ میں آپ کے ہاں سے ایک عہد لینا چاہتا ہوں، آپ اس کے خلاف نہ کیجیے کیونکہ میں بھی ایک انسان ہی ہوں، پس جس مومن کو میں نے ایذا دی ہو
گالی دی ہو، لعنت کی ہو، اس کو مارا ہو، آپ اس کے لیے اس کو رحمت و پاکیزگی بنا دیجئے کہ آپ اس کی وجہ سے اس کو قیامت کے دن اپنا قرب عطا فرمائے۔ نمبر 3، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، مسلم جلد 2 صفحہ 324۔ ترجمہ: اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان ہی ہے، ان کو بھی غصہ آتا ہے جس طرح اور انسانوں کو غصہ آتا ہے۔ نمبر 4، مسلم جلد 2 صفحہ 324، عن انس رضی اللہ عنہ۔ ترجمہ: میں نے اپنے رب سے ایک شرط کر لی ہے، میں نے کہا کہ میں بھی ایک انسان ہی ہوں، میں بھی خوش ہوتا ہوں جس طرح انسان خوش ہوتے ہیں، اور غصہ ہوتا ہوں جس طرح دوسرے انسان غصہ ہوتے ہیں۔ نمبر 5، صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 332، مسلم جلد 2 صفحہ 74، عن ام سلمہ رضی اللہ عنہ۔ ترجمہ: میں بھی ایک آدمی ہوں اور میرے پاس مقدمہ کے فریق آتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بعض زیادہ زبان آور ہو، پس میں اس کو سچا سمجھ کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، پس جس کے لیے میں کسی مسلمان کے حق کا فیصلہ کر دوں وہ محض آگ کا ٹکڑا ہے، اب چاہے وہ اسے اٹھا لے جائے اور چاہے چھوڑ جائے۔ نمبر 6، صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 58، صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 212، عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ ترجمہ: میں بھی تم جیسا انسان ہی ہوں، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسا تم بھول جاتے ہو، پس جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔ نمبر 7، صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 264، عن رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ۔ ترجمہ: میں بھی ایک انسان ہی ہوں، جب تم کو دین کی کسی بات کا حکم کروں تو اسے لے لو، اور جب تم کو کسی دنیاوی معاملے میں اپنے رائے سے بطور مشورہ کوئی حکم دوں تو میں بھی ایک انسان ہی ہوں۔ نمبر 8، صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 279، عن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ۔ ترجمہ: سنو اے لوگو، پس میں بھی ایک انسان ہی ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا قاصد یعنی یہاں سے کوچ کا پیغام لے کر آئے تو میں اس کو لبیک کہوں۔ قرآن کریم اور ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صفت نور کے ساتھ موصوف ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کی نفی کر دی جائے، نہ ان نصوص قطعیہ کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار ممکن ہے۔ میں نے یہ بھی لکھا تھا کہ بشریت کوئی عار اور عیب کی چیز نہیں، جس کی نسبت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کرنا سوئی ادب کا موجب ہو۔ بشر اور انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اس لیے بشریت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے، نقص نہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشرف المخلوقات میں سب سے اشرف و افضل ہونا خود انسانیت کے لیے مایہ افتخار ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر انسان اور آدمی ہونا نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طر افتخار ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے سے انسانیت و بشریت رشک ملائکہ ہے۔ اختلاف امت اور صراط مستقیم جلد 1 صفحہ 35۔ یہی عقیدہ اکابر اور سلف صالحین کا تھا، چنانچہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم القسم الثانی صفحہ 157 مطبوعہ ملتان میں لکھتے ہیں۔ ترجمہ: ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء و رسول نوع بشر میں سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک اور ظاہر خالص بشر کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر وہ تمام آفات و تغیرات اور تکالیف و امراض اور موت کے احوال طاری ہو سکتے تھے جو انسان پر طاری ہوتے ہیں، اور یہ تمام امور کوئی نقص اور عیب نہیں، کیونکہ کوئی چیز ناقص اس وقت کہلاتی ہے جبکہ اس کی نوع میں سے کوئی دوسری چیز اتم و اکمل ہو۔ داری دنیا کے رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات مقدر فرما دی کہ وہ زمین میں جئیں گے، یہی مریں گے اور یہی سے نکالے جائیں گے، اور تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے تغیر کا محل بنایا۔ پیارے ناظرین، انبیاء علیہم السلام کی بشریت کا یہ پہلو یقیناً ایمان افروز اور عقیدہ مضبوط کرنے والا موضوع ہے، مگر گفتگو ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ انشاءاللہ اس بیان کا دوسرا حصہ کل ترجمان الکتاب پر پیش کیا جائے گا۔
اس لیے ویڈیو کو لائک کرے، سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن ضرور دبائے تاکہ اگلا حصہ آپ تک بر وقت پہنچے۔ ترجمان الکتاب، قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے مسائل کا حل۔